الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد، باب فی التمائم والرقیٰ، دم اور تعویذ کے بارے میں باب۔ دم کرنا صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ابو بشیر الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث، انہ کان مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفارہ، کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں تھے۔ فأرسل رسولا الا يبقين في رقبة بعيرة قلادة من وتر او قلادة الا قطعت، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیغام دینے والوں کو بھیجا کہ کسی بھی صورت میں کسی بھی جانور کے گلے میں کوئی تانت نہ پایا جائے، یا ایک میں ہے کوئی تانت ہو تو اسے کاٹ دی جائے۔ تانت پرانے زمانے میں ایک مخصوص قسم کا دھاگا ٹائپ کا ہوتا تھا جس کو تانت کہا جاتا تھا، اس کو جانوروں کے گلے میں باندھا جاتا تھا، اور اس کے بارے میں کچھ عقیدے ہوتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے دوران ایک قاصد کو بھیجا کہ جاؤ اس علاقے میں جتنے بھی جانور کے گلے میں، اونٹ یا اونٹنی کے گلے میں یا کسی اور اس کے جانور کے گلے میں اگر اس طرح کا کوئی دھاگا تمہیں نظر آتا ہے تو ایسی صورت میں تم اس کو کاٹ دو، ہرگز اس کو باقی نہ رہنے دو۔ معلوم یہ ہوا کہ جہاں دھاگا، چھلا، تعویذ کی شکل میں لٹکانا حرام ہے، وہیں اگر کوئی اسے لٹکاتا ہے تو اس کو کاٹنا، اسے توڑنا، اسے کھول دینا، یہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل ہے۔ اب بڑا عجیب سوال ہے، ایک آدمی ہے فاروق رضوی، اس کا ہم لوگ نام رکھے ہیں کیا؟ لیپ ٹاپ بابا، ہر جگہ وہ لیپ ٹاپ رکھتا ہے نا۔ تو جو لیپ ٹاپ بابا ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ چلو مان لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ تعویذ کاٹ دو، قبروں کو ڈھا دو، اور دوسری روایتیں سب ملا کر کہتے ہیں کہ رسول ہم نے حکم تو دیا، لیکن کیا کسی صحابی نے اس پر عمل کیا؟ تو بھائی اگر حکم دیا گیا تو عمل ہی کیا ہوگا نا، یا ان کو کوئی ملا ہی نہیں ہوگا تعویذ والا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک موحد ہونے کے ناطے آپ کے دل میں، کسی کے بدن میں، کسی کے گھر میں، کسی کی سواری میں تعویذ لٹکا ہوا نظر آئے اور آپ کو وہ چیز نہ کھلے، تکلیف نہ محسوس ہو، تو ایسی صورت میں یہ آپ کے ایمان کی کمزوری ہے۔ دنیا کے ہر مومن کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ جب کبھی بھی وہ کسی انسان کو دیکھے جو تعویذ لگا کر کے گھوم رہا ہے تو اس کے دل میں یہ خواہش فوراً پیدا ہونی چاہیے کہ میں اس کو نصیحت کروں گا، اس کی تعویذ اتاروں گا۔ ایسے ہی اتار کے ضد کر کے نہیں پھینکنا چاہیے، پھر دنگا فساد لگ جائے گا، لیکن سب سے پہلے اس کو نصیحت کی جائے گی، اس کو تعویذ کی قباحتیں بتائی جائیں گی۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یبقین، ایک بھی باقی نہ بچے، اور آگے کیا کہا؟ الا قطعت، اس کو کاٹ دیا جائے۔ یہاں پہ ایک کامن سی بات ہے، عام حکم ہے، وہ تعویذ کتنا بھی مہنگا کیوں نہ ہو، وہ تعویذ
کتنا بھی خوبصورت کیوں نہ ہو، وہ تعویذ کسی بھی چیز سے بنایا ہوا کیوں نہ ہو، ہر صورت میں اسے کاٹا جائے گا، چاہے قرآنی تعویذ ہو یا شرکیہ تعویذ ہو۔ لا یبقین، ایک بھی باقی نہیں رہنا چاہیے، اور آخر میں کیا ہے، الا قطعت، اسے کاٹ دیا جائے۔ تو قرآنی ہو غیر قرآنی ہو، کاغذ ہو یا پھونک مارا گیا ہو، سونے کا ہو یا چاندی کا ہو۔ اب دیکھیں گے بہت سارا جگہ لوگ فٹ پاتھ میں کہتے ہیں چاندی کا، پتہ نہیں چاندی ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا ہے، چاندی ٹائپ کا وہ باکس بیچتے ہیں، تعویذ باکس، اس کے اندر تعویذ لکھ کر کے اسے بیڑی بنا کر کے، تعویذ کا گول گول کر کے بیڑی نہیں بنتا ہے نا، اسے گول گول کر کے بیڑی ٹائپ کا بنا کر اس کے اندر ڈال کر کے موم لا کے پیک کر دیا جاتا ہے، نہیں تو 4-5 فولڈ کر کے کپڑا طے کرتے ہیں، جس طرح اس طرح سے کپڑا طے کر کے ایمان کا کفن بنا کے اس میں ڈال دیتے ہیں، اس سے موم سے پیک کر دیتے ہیں تاکہ پانی وانی اندر نہ جائے۔ میں نے کئی تعویذ کھولا ہے، کچھ تعویذ میں مجھ کو کیا ملا جانتے ہیں، بلینک پیپر، کچھ نہیں لکھا ہے، ایسے ہی ڈال کے دے دیا ہے تاکہ سامنے والا کیا ہو، اس پر تھوڑا سا بھروسہ کرے، پیسہ، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بھی جانور تک میں اگر تعویذ ملے تو کاٹ دو۔ تو سوچئے اگر انسان کے گلے میں ہو تو، بہت سارے لوگ تعویذ کو کیا کرتے ہیں، چھپا لیتے ہیں، یہاں باندھ لیتے ہیں، کمر میں باندھ لیتے ہیں، تاکہ دنیا کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ آدمی تعویذ باندھا ہوا۔ تعویذ پر تو غیر مسلم بھی بھروسہ نہیں کرتے، تعویذ پر تو غیر مسلم بھی بھروسہ نہیں کرتے، مسلمان کیسے بھروسہ کرنے لگا؟ اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا، جس قوم کا ایمان دھاگے پہ اٹک جائے وہ قوم کبھی کچھ نہیں کر سکتی، جس قوم کا ایمان دھاگے پہ اٹک جائے وہ قوم کبھی کچھ نہیں کر سکتی۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کو یہ بات کیسی لگی کہ نہیں پتا، لیکن شعیب اختر کا ایک بار میں انٹرویو دیکھ رہا تھا، جانتے ہیں نا کون ہے شعیب اختر؟ ہاں، تو بول رہا ہے، پرانے زمانے کا قصہ سنا رہا ہے کہ جب ہم لوگ کھیلتے تھے تو کول کھیل رہے ہیں، جب اظہر الدین کی تعویذ باہر لٹک جاتی تھی تو ہم لوگ کو لگ جاتا تھا کہ آج کچھ نہ کچھ ہوگا، ارے وہ تعویذ سے سکس مارتا تھا، وہ تعویذ گلے میں باندھا ہے، اس کو تو یہ بیٹ میں باندھنا چاہیے تھا۔ سوچئے نارمل کافر ہندو بھی اس پہ بھروسہ نہیں کرتا، یہ کلمہ پڑھنے کا دعویٰ کرنے والے لوگ سوچ رہے ہیں کہ آج اس کی تعویذ باہر آ گئی ہے۔ سنا، دیکھا بھی ہوں ویڈیو میں، جب غصے میں آتا ایسے کر کے ایسے جھٹکتا تھا بدن، اس کی تعویذ باہر آ جاتی تھی، اس کے ٹی شرٹ کے باہر عجیب سا حرکت کر کے ایسے کر کے ایسے جھٹکتا تھا بدن، وہ جیسے تعویذ باہر آتی تھی، بولے اس کا مطلب آج کچھ ہوگا، ہاں جن آتا تھا کیا بدن میں۔ تو تعویذ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو یہ حکم دیا کہ جاؤ، جا کر کے کوئی بھی تعویذ نظر آئے تو اس کو کاٹ کر کے پھینک دو۔ دوسری حدیث جو مسند احمد اور ابو داؤد کی یہاں نقل کی گئی، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، ان الرقا والتمائم والتولۃ شرک، رقا جھاڑ پھونک، والتمائم تعویذ گنڈے، والتولہ اور رنگ تانبے کا رنگ آتا ہے، دیکھیں نابی سے رکھنے کی وجہ سے کوئی پیر میں باندھتا ہے تو نابی میں باندھ، پیر کے انگوٹھے میں کاہے باندھ رہا ہے نا۔ وتی والا چھلا ٹائپ کا جو ہوتا ہے، جو غیر مسلم لوگ کان میں لگاتے ہیں، جیسے یوگی آدتیہ ناتھ کا فوٹو دیکھیں گے تو کان میں لگا ہوا اس کا تانبے کا، پتل کا ہے نا، تو وہ لگاتے ہیں بہت سارے لوگ، برہمن قسم کے، ٹھاکر قسم کے لوگ لگاتے ہیں۔ ہندوستان کے مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں یہ بھی ٹھاکر بنے گھوم رہے ہیں۔ کچھ لوگ ہاتھ میں لگاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس سے کیا ہوتا ہے، بلڈ پریشر کیا ہوتا ہے، بلڈ پریشر کنٹرول ہوتا ہے،
کچھ لوگوں کو دیکھو پیر کے ناخن وغیرہ میں پیر کے انگوٹھے میں باندھ کر کے رکھتے ہیں وہ سب چھلا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب کے سب کیا ہیں؟ شرک ہیں. بعض جگہوں پر تیوالا کا معنی جادو بھی کیا گیا ہے کہ جادو کیا ہے؟ شرک ہے. رقا بنا ہے رقیتن سے، رقیہ اسی سے رقا. رقیق اصل کیا ہے؟ رقیق. رقیق کا مطلب ہوتا ہے تھوک کا چھوٹا چھوٹا ذرہ. کیا بولتے ہیں اس کو اردو انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ ڈراپلیٹس. ڈراپلیٹس بولتے ہیں نا، کرتے ہیں جو کرتے ہیں تو چھوٹا چھوٹا سا تھوک کا ذرہ نکلتا ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ ڈراپلیٹس. اسی کو عربی زبان میں رقا کہا جاتا ہے. اصل کیا ہے؟ وہی رقیقن، مانے تھوک کا چھوٹا چھوٹا سا ذریعہ، اسی سے رقا. اس کا معلوم کیا ہوا کہ آدمی تلاوت کرے، ٹائر میں ہوا نہیں بھرنا ہے. بہت سارے لوگ دیکھا کیا کر رہا ہے؟ ٹائر میں ہوا بھر رہا ہے کیا؟ تو اس سے اچھا تو اسپرے مشین لے کر ہوا پھسپھساتے رہے. ساتھ میں وہ ڈراپلیٹس آنا چاہیے، تھوک کے چھوٹے چھوٹے ذرات، وہ رقیہ کا حصہ ہے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ رقیہ آدمی سامنے بیٹھ کر ہی کر سکتا ہے، فون پہ نہیں کر سکتا ہے. میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا فون پہ رقیہ کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ فون پہ رقیہ کر رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بولے اچھا ٹھیک ہے، تو یہاں سے پڑھ رہا ہے، اس کو وہاں پہ جن آ گیا تو پورا گھر توڑ پھوڑ کر دے گا، تم یہاں سے کیا کرو گے؟ تو رقیہ سامنے کیا جائے گا، ہے نا. ان الرقا، یقیناً جھاڑ پھونک رقیہ. اب وہ رقیہ جس میں شرکیہ کلمات ہوں، یہ کیا ہے؟ کلی طور پر حرام ہے، یہ شرک ہے. اس کی کئی قسمیں ہیں. بہت سارے لوگوں کو دیکھنے میں آیا ہے جو کھلے عام شرکیہ کلمات پڑھتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ کھلے عام تو شرکیہ کلمہ نہیں پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد لاسٹ میں من ہی من میں منتر پڑھنے کی طرح منتر پڑھتے ہیں اندر ہی اندر. بھائی تو قرآن پڑھ لیا ہے، اب کیا کر رہا ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ گالی والی دے رہا ہے؟ کیا کر رہا ہے بھائی تو اندر اندر؟ زور سے پڑھ. اسی لیے علماء اکرام نے یہ کہا ہے کہ جائز رقیہ کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ بآواز بلند پڑھی جائے. سمجھنے کو پتہ چلنا چاہیے نا کہ وہ ہرے رام ہرے کرشنا بول رہا ہے یا کچھ اور بول رہا ہے، یا علی یا حسین یا فاطمہ یہ بول رہا ہے یا کچھ اور بول رہا ہے. پتہ تو چلنا چاہیے. اسی لیے جائز رقیہ کی سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ بآواز بلند ہو. دوسری بات یہ ہے کہ دو چیزیں پڑھی جائیں گی، ایک قرآن مجید کی آیتیں، دوسری مسنون دعائیں، وہ دعائیں جو قرآن میں حدیث میں موجود ہے. اپنی طرف سے دعا بنا بنا کے نہیں پڑھنا ہے، اپنی طرف سے دعا بنا کر کے نہیں پڑھنا ہے. جیسے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد وهو حاضر. اسی طرح سے اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ من کل عین لامہ. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، ہے نا. اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن همزات الشیاطین وان یحضرون. اس طرح سے جتنی بھی دعائیں ہیں، بعض حدیثوں میں بہت ساری دعائیں اسی طرح سے دم وغیرہ کرنے کے لیے موجود ہیں. رقیہ میں آیت الکرسی پڑھنے کا ذکر ہے. آیت الکرسی کیونکہ یہ شیطان کو اس کے لیے تکلیف ہوتی ہے. رقیہ میں توحید کی آیتیں پڑھی جائیں گی کیونکہ شیطان کو کس سے تکلیف ہے؟ توحید سے تکلیف ہے، اسی لیے سورہ اخلاص پڑھا جاتا ہے. اسی طرح سے جب رقیہ کی جاتی ہے تو ایسی صورت میں
اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ کیوں؟ جن شیطان کس سے بنے ہیں؟ اے اللہ تو مجھے آگ سے بچا، یہ دعا اللہم اجرنی من النار ہے نا۔ تو یہ ساری دعائیں اس طرح کی پڑھی جائیں گی جو قرآن سے حدیث سے ثابت ہے، جو قرآن کی آیتیں ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں جن جادو کا اثر نہیں ہوتا ہے، تو سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے گی کم از کم، شروع کا ایک رکوع، پھر آیت الکرسی۔ اسی طرح سے کیا کہتے ہیں، پہلے بارے میں ایک بہت مشہور آیت ہے، کیا آیت ہے وہ؟ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر وما انزل علی ملکین ببابل ہاروت وماروت وما یعلمان من احد الا ان یقولا انما نحن فتنة فلا تکفر فیتعلمون منہما ما یفرقون به بین المرء وزوجہ وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ۔ اور جب یہ جگہ آتا ہے وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، اس کو کئی بار پڑھتے ہیں کیونکہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز تمہیں اللہ کی اجازت کے بغیر نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ تو اس طرح کر کے یہ آیتیں ہیں۔ اسی طرح سے کیا کہتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے جادو کے جو واقعات ہیں، ان اللہ سیبطلہ ہے نا، وہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ ان قریب اس جادو کو توڑ دے گا۔ اس کو 2 بار 4 بار 5 بار کر کے بار بار دہرا کے پڑھا جاتا ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کی جائے، اور جن آیتوں سے اثر زائل ہوتا نظر آئے انہی آیتوں کی تلاوت کی جائے۔ آج کل تو ریکارڈڈ یوٹیوب میں رقیہ شرعیہ کے نام پہ بہت کچھ مل جاتا ہے۔ تو بتایا گیا کہ رقیہ کے لیے سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ با آواز بلند پڑھی جائے۔ مسنون طریقہ اگر آپ رقیہ کی بات کریں تو سورہ فاتحہ، اس کا ایک نام کیا ہے؟ رقیہ، یعنی کیا ہے؟ یہ دم ہے، سورۃ الفاتحہ۔ اسی طرح سے رقیہ کب کب کیا جائے، اس کے آگے ہی ایک حدیث آئے گی۔ ایک صحابی تھے جن کو بچھو نے ڈنک مار لیا تھا، تو ایسی صورت میں انہوں نے کیا کہا کہ وَلَٰكِن لُدِغْتُ، میں رات کو اٹھا تھا تو میں اس لیے ایسا کیا کیونکہ مجھے بچھو نے ڈنک مار لیا۔ کہا پھر تم نے کیا کہا، پھر تم نے کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ارتقیت، میں نے دم کر لیا۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ آدمی اچھا کام کیا جس نے اتنا ہی عمل کیا جتنا اس نے سنا، کیونکہ حدیث میں کیا ہے، دم کس کس چیز کے لیے کیا جاتا ہے؟ تو جادو ہے، اسی طرح سے بخار ہے، اور ایک دو چیز کا اس حدیث میں ذکر ہے۔ تو جائز رقیہ کے لیے حدیثیں موجود ہیں، جائز رقیہ کے لیے حدیثیں موجود ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے، آدمی اگر رقیہ کے پیچھے بہت زیادہ نہ بھاگ کر کے صبر کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے لیے خیر ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ خیر ہے، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک ابتلا ہے، آزمائش ہے، اور ابتلا آزمائشیں دعا کرنے سے بھی ٹل جاتی ہیں۔ رہی بات والتمائم، تعویذ کا، تو یہ ہر صورت میں حرام ہے، چاہے قرآنی تعویذ ہی کیوں نہ ہو۔ مدینہ کے ایک مفتی ہیں شیخ صالح بن سعد السحیمی، جن کی کتاب کا اس سے پہلے درس ہو رہا تھا، تو انہوں نے اس کتاب میں لکھا کہ قرآنی تعویذ کی اجازت کیوں نہیں ہے، کیونکہ آج آپ تعویذ کی اجازت دیں گے تو کل حدیث کی تعویذ لے کر کے آئیں گے، حدیث کی آئے گی تو پھر کون دیکھ رہا ہے کھول کر کے اندر کیا ہے، پھر وہ کیا کرے گا؟ شرکیہ کلمات لکھے گا۔ اور آج تعویذ میں شرکیہ کلمات ہی 95% شرکیہ کلمات ہی لکھے جاتے ہیں۔ تعویذ قرآن مجید کی بے حرمتی ہے۔ تعویذ کیا ہے؟ قرآن مجید کی بے حرمتی ہے۔ آدمی یہ سوچے کہ ایک چھوٹے سے تعویذ سے کیا ہوگا، پورا قرآن تو گھر میں رکھا ہوا ہے۔ تعویذ پہننے والا کبھی یہ عقیدہ نہیں رکھتا کہ اس کے ذریعے اللہ شفا دے گا، سب یہ عقیدہ رکھتا ہے یہ خود شفا دے گا۔ کیوں؟ اگر وہ سمجھتا کہ اس کے ذریعے اللہ شفا دے گا تو تعویذ پہننے کے بعد وہ دعا کرتا، لیکن وہ دعا ہی نہیں کرتا ہے، تعویذ باندھ لینے کا وہ سمجھتا ہے سب ہو جائے گا، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، زکوٰۃ، نہ دعا، نہ استغفار، کچھ نہیں ہے، صرف اور صرف کیا چلتا ہے؟ تعویذ پہن لیا، بھروسہ کر کے بیٹھ گیا۔ تو یہ ہے تعویذ کا معاملہ۔ والطولہ، جادو۔ جادو ایک ایسی چیز ہے جس کا علم حاصل کرنا حرام ہے۔ دنیا کا ہر علم حاصل کرو، جادو حرام ہے، اس لیے کہ جادو کا علم حاصل کرنا کیا ہے؟ کفر ہے۔ جادو کا علم حاصل کرنا کیا ہے؟ کفر ہے۔ وہی سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے جہاں سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا وہاں ہے وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر۔ سلیمان نے کفر نہیں کیا، شیطانوں نے کفر کیا۔ وہ کس طرح سے؟
لوگوں کو وہ جادو سکھاتے تھے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ شیطان جادو سکھاتے تھے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے 2 فرشتوں کو اس دنیا میں بھیجا جادو کا علم دے کر کے، اور ان سے کہا کہ کسی بھی انسان سے جادو سکھانے سے پہلے یہ کہہ دینا کہ ہم سکھا رہے ہیں لیکن یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ لیکن لوگ سیکھتے تھے۔ جادو جائز اور ناجائز، یہ بھی ایک بات ہے کہ جادو جائز ہے ایک، اور ایک جادو کیا ہے؟ ناجائز ہے۔ یہ بات ویسی ہے جیسے کچھ بدعت حسنہ ہے اور کچھ بدعت سیئہ ہے۔ جس طرح کوئی بدعت حسنہ نہیں ہے، ویسے کوئی بھی جادو جائز نہیں ہے۔ پاخانہ کو سونے کے پلیٹ میں رکھ دو تو بھی پاخانہ ہی رہے گا، وہ کھانا نہیں ہو جائے گا، ہے نا؟ پاخانہ کو سونے کے پلیٹ میں رکھ دو تو بھی کھانا نہیں ہوگا، پیخانہ ہی رہے گا، ہے نا؟ ویسے ہی جادو کتنے بھی نیک نیت سے کیا جائے، جادو جادو ہے۔ ایک آدمی بڑا قریبی رشتہ دار ہے لیکن اتفاق سے بدعتی ہے، اس کو تھوڑا سا اثر ہو گیا کسی چیز کا، پتہ نہیں کس چیز کا، تو میرا جب رشتہ لگ رہا تھا تو وہ آیا تھا مجھے دیکھنے کے لیے، تو وہ رکا کہ وہ سب لوگ چلے گئے، وہ رک گیا کہ میں کل جاؤں گا۔ کہا ہے تو یہاں ایک مولانا صاحب ہیں، مولوی صاحب، مولوی نے مولی صاحب میں ہوں، بدبودار، مولی کھانے سے کیسے بدبو ہے منہ سے، ویسے وہ مولی صاحب ہیں، بدبودار ہیں۔ تو کہا کہ ان کے پاس جانا ہے تو کیا کرنا ہے؟ گندا پانی لے کے جانا ہے، گندا پانی۔ ان کے چہرے پہ کچھ ایسے اثرات تھے، لال ریڈ داغ تھے، بولے اس سے جلن ہوتی ہے مجھ کو۔ تو بولے اس سے کیا کرنا ہوگا؟ کہا کہ یہ کچھ گندا سا پتا ہے، اس کو وہ نالی کے پانی سے اسے لگا کر کے وہ صاف کریں گے۔ تو کہا کہ گندی چیز سے ہی صاف ہوگا۔ تو میں نے بڑا خوبصورت مثال دیا، سمجھو کسی کپڑے پخانہ لگ گیا ہے تو گٹر میں جا کے دھو لے، ہے نا؟ یا کہیں پر گندگی لگی ہو پیشاب کر دے تاکہ وہ پاک ہو جائے، ہوگا؟ گندگی کو پاک چیز سے صاف کیا جاتا ہے، گندگی کو گندگی سے تھوڑی صاف کیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میاں بیوی میں محبت پیدا کرنے کے لیے جادو سیکھنا جائز ہے۔ ایک ایسا ٹھیلا جادو کا کالج کے باہر لگا لینا ہوگا، جتنا کالج میں لڑکا لوگ پریشان ہے، بات نہیں بن رہی ہے، سب وہاں جا کر کے، ہاں بھائی دیوبندیوں کی کتابوں میں لڑکی پٹانے کی دعا بھی ہے اور اس کے لیے جادو بھی ہے، ہاں کہ وہ کیا ہے، وہ ایک عجیب سا ان لوگ کا دعا میں بھول گیا، وہ بہت پہلے وہ دیکھا تھا، وہ دونوں اپنے کیا کہتے ہیں انگوٹھے میں عطر لگا کے اپنے آنکھ میں رگڑنا ہے اور ایک منتر پڑھنا ہے، اس سے سامنے والی سیٹ ہو جائے گی۔ ہاں یہ ہے بھائی، اب دیوبندی کو کتاب میں ہے بھائی، ادھر ادھر کی بات نہیں بتا رہا ہوں، کتابوں میں ان کا ہے۔ تو یہ ایک حال ہے ان لوگوں کا۔ تو بعض ان لوگوں کے نزدیک میاں بیوی میں محبت پیدا کرنے کے لیے جادو کرنا حلال ہے۔ قرآن میں کیا کہا؟ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ۔ جادو کے 2 نقصان، وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، وہ ایک ایسی چیز سیکھتے ہیں جو کیا کرتے ہیں؟ ان کو نقصان پہنچاتا ہے، نفع نہیں پہنچاتا۔ جادو کبھی بھی نفع نہیں پہنچائے گا، ہمیشہ نقصان پہنچائے گا۔ دوسری بات کیا کہی گئی؟ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، اور وہ جادو سیکھتے ہیں جو میاں بیوی کے درمیان دنگا و فساد کا ذریعہ ہے، جو میاں بیوی کے درمیان کیا ہے؟ دنگا و فساد کا ذریعہ ہے۔ تو جادو میاں بیوی میں تفرقہ پیدا کرنے کے لیے ہے، 2 دلوں میں محبت اس سے پیدا نہیں ہو سکتی۔ ہاں جب تک رشتہ حرام ہے تب تک ہو سکتا ہے اس سے کوئی فائدہ ہو، اس لیے کہ شیطان چاہتا ہی ہے انسان کس راستے پر چلے؟ حرام کے راستے پر، وہ ریڈ لائٹ پہ جائے، گرین سگنل میں نہ جائے۔ تو جادو اسلام میں سیکھنا حرام ہے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جادو، نظر بد، یہ ساری چیزیں حق ہیں۔ جادو کا، نظر بد کا ٹھکرانا جائز اور درست نہیں ہے۔ یہاں 2-3 بات اور بتاتا چلوں۔ آدمی، ہمارے یہاں بہت سارے لوگ، نوجوان بھی اور گھر کے لوگ بھی، ایک بہت کامن عادت ہوتی ہے، جتنے انر ویئرس ہوتے ہیں جب وہ پھٹ جاتا ہے یا خراب ہو جاتا ہے ویسے ہی پھینک دیتے ہیں، دھوکے نہیں پھینکتے ہیں۔ آدمی بولے دھوکے کائے پھینکیں گے؟ جادو ہوتا ہے، اس سے سب سے زیادہ انر ویئرس کا یوز ہوتا ہے جادو کے لیے۔ اس میں آپ کا پسینہ رہتا ہے، اس میں کیا رہتا ہے؟ آپ کا پسینہ رہتا ہے، اس کے ذریعے جادو ہوتا ہے۔ پھینکنا ہی ہے تو دھو کے پھینکیے،
اس سے کیا ہوگا؟ جادو کے اثرات سے آپ محفوظ رہیں گے۔ اسی طرح سے حیض و نفاس کے وقت یا بچوں کے ڈائپرس جو ہوتے ہیں اس کو ایسے ہی نہیں پھینک دینا چاہیے، اس کو یا تو جلا دینا چاہیے یا تو اس کو ڈسٹرائی کر دینا چاہیے، اس کو ڈائریکٹ اٹھا کر کے ڈسٹ بین میں نہیں پھینکنا چاہیے، اس لیے کہ جادوگر کیا کرتے ہیں، حیض و نفاس کے جو عورتوں کے پیڈ ہوتے ہیں اس کو لیتے ہیں، اس میں جو مینس کے جو خون ہوتا ہے اس سے نعوذ باللہ من ذالک قرآن کی آیتیں لکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ جادو ہوتا ہے۔ جو ٹوپی نہیں پہنتے ہیں ان کے لیے تو کوئی بات نہیں، جو ٹوپی والے ہیں وہ بھی ٹوپی کو ایسے ہی کہیں بھی نہ پھینکیں، ٹوپی سے بھی لوگ کیا کرتے ہیں؟ جادو کیا کرتے ہیں۔ مرغا ذبح کرتے وقت اس کا سر نہ پھینکا کریں، اس کو بھی جادو کرنے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ مرغا ذبح کریں تو لوگ منڈی پھینک دیتے ہیں، بہت سارے لوگ، نہ پھینکا کریں۔ اگر نہیں کھانا ہے تو کہیں مٹی میں لے جا کر کے دفنا دیں، اس کا بھی جادو کرنے میں استعمال ہوتا ہے۔ انسان کے اگر بال جھڑ جاتے ہیں، خاص کر کے عورتیں جب کنگھی کرتی ہیں تو لمبے بال ہونے کی وجہ سے کنگھی میں اٹک جاتا ہے، عورتیں کیا کرتی ہیں؟ نکالتی ہیں، بال کو پھینک دیتی ہیں۔ نہیں پھینکنا چاہیے، اس کو کاٹ کر کے پھینکنا چاہیے۔ سمچا بال یعنی پورا بال اگر نکل جائے اس کو پھینک دیا جائے تو اس کے ذریعے سے جادو ہوتا ہے۔ معلوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو کس پہ کیا گیا تھا؟ سر کے بال پہ جادو کیا گیا تھا، اور بال اگر پورا ہو تو اس پہ جادو ہوتا ہے، اگر پورا نہ ہو کاٹ دیا جائے تو اس میں جادو کے اثرات نہیں رہتے۔ ہمارے گھر کی عورتوں کو اتنی عقل نہیں ہوتی ہے، پتہ نہیں کیوں، یہ تو اتنا سارا پہلے بال جمع کریں گی کنگھی میں، جب استعمال کرنے کے لائق نہیں رہے گی تو اس کو نکال کے ڈائریکٹ پھینک دیں گی۔ اس کو ڈائریکٹ نہیں پھینکنا چاہیے، کاٹ دینا چاہیے۔ ایک ایک کر کے کاٹنے کی ضرورت نہیں نا، پورا ایک ساتھ جمع کر کے ایک دو تین مرتبہ کاٹ دیے تو سارے کے سارے بال کٹ جائیں گے، اس کے بعد آپ اس کو پھینک دیجئے۔ اس کو ایسی نارملی نہیں پھینکنا چاہیے۔ یہ سب جادو جو ہے یہ جنات کے ہتھ کنڈے ہوتے ہیں، اس کا استعمال ہوتا ہے۔ ہمارے گھروں میں بسا اوقات لوگ کھاتے ہیں، کھانا کھاتے کھاتے کیا کرتے ہیں؟ ہڈی کو پھینک دیتے ہیں، پھر اٹھا کے بچے کو دے دیتے ہیں، لے چوستے رہو، چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا اس کو دے دیتے ہیں۔ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ یا تو پھینکنے سے پہلے بچے کو دیں، اور اگر پلیٹ سے نیچے اتار دیے تو بچے کو ہرگز نہ دیں۔ جیسے ہی آپ نے پلیٹ سے اتار دیا وہ جن کا حق ہو گیا، اب آپ اٹھا کر کے بیٹے کو دیجیے گا، جنات حق لینے کے لیے تو مارے گا ہی پکڑ کر کے، ہے نا؟ اسی لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہڈی وغیرہ کو گندگی میں نہیں پھینکنا چاہیے، ہڈی وغیرہ کو گٹر میں نہیں پھینکنا چاہیے، ڈسٹ بین میں ڈال سکتے ہیں، لیکن جہاں غلاظت ہو، جہاں گوبر ہو، پیشاب پاخانہ پھینکا جاتا ہو، پیخانہ وغیرہ میں ہڈی نہیں پھینکنا چاہیے۔ یہ جنات کی خوراک ہے، آپ پھینکیے گا تو وہ تو ظاہر سی بات ہے بھوکا تو رہے گا نہیں نا، وہ تو پھر بدلہ لینے کے لیے آئے گا کہ میرا حق دو، میرا حق دو۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، اور بہت ساری چیزیں اس میں کیا کہتے ہیں جن کے اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے ہیں۔ صبح شام کے اذکار نظر بد سے حفاظت کے لیے ضروری ہے۔ نظر بد اگر کسی کو لگ جائے تو وضو کے پانی سے اس کو نہلانا چاہیے، وضو کے پانی سے اس کو نہلانا چاہیے، وغیرہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو بات چل رہی تھی ہماری دم، جادو اور تعویذ۔ جادو کے بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے لوگوں کو دیکھیے جادو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں عجیب عجیب طریقے سے، ہے نا؟ ایک دھاگا لے لیا، پورے بدن کو ناپ لیا، ناپ کر کے رکھ دیا، اور صبح دیکھتا ہے کہ دھاگا چھوٹا ہو گیا، بولا تم کو جادو ہو گیا۔ یہ خود جادو ہے نا؟ پہلے پاکستان میں ایک ٹی وی چلتا تھا ARY ٹی وی چینل کا، Q TV، دیکھیں نا، اس میں بیٹھا بیٹھا آدمی جادو کرتا ہے، بیٹھا بیٹھا آدمی، عمر گیا مردود، ڈاکٹر عامر لیاقت وہ بیٹھا رہتا تھا وہی سب کروانے کے لیے۔ ایک مفتی صاحب بیٹھے رہتے تھے، مفتی بیٹھ کر کے، ہاں اپنا دوپٹہ کو ناپیے، کتنا ہوا تو 10 بالشت ہوا، اب وہ کر دے سب، اب ناپیے، کہا تھوڑا چھوٹا ہو گیا، بولے آپ کو جادو ہوگا۔ بیوقوف، ناپتے ہوئے انگلی ادھر ادھر ہوگا تو ظاہر سی بات ہے چھوٹا بڑا ہو ہی جائے گا، کوئی ٹیپ سے تھوڑی ناپ رہا ہے آدمی، بالش سے ناپ رہا ہے تو آگے پیچھے تو ہوگا ہی۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں، جادو وغیرہ انسان کی زندگی میں حق ہیں۔ جادو کا انکار کرنے والا آدمی گنہگار ہے، وہ جادو کا انکار کر رہا ہے، وہ قرآن کی آیتوں کا منکر ہے، احادیث کا منکر ہے، جادو کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں پر آخر میں یہ بتاتا چلیں کہ بہت سارے لوگ تمائم کے سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں
ان کے گھر میں بچے کے گلے میں سورہ آیت الکرسی باندھ کے لٹکا دیتے تھے تاکہ وہ اس کو یاد کر سکیں، لیکن یہ روایت ضعیف ہے، صحیح روایت نہیں ہے، جھوٹی موٹی روایت سے ہی آدمی بدعت پھیلاتا ہے۔ اسی لیے کیا کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ کانوا یکرہون التمائم کلھا من القرآن وغیر القرآن، چاہے قرآن سے ہو یا غیر قرآن سے ہو، ان تمام چیزوں سے وہ کیا کرتے تھے؟ ناپسند کرتے تھے، اس کو حرام سمجھتے تھے۔ اسی طرح سے جیسے دم کرنے کی ایک دعا ہے، یہ ہے اذهب البأس رب الناس اشفی واشفی انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔